کمر درد کی وجہ سے ٹیک لگا کر نماز پڑھنا، کیا کمر میں تکلیف ہونے کی وجہ سے بیٹھ کر اور ٹیک لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ حسین صاحب لندن سے۔ جی ہاں، مجبوری میں جب آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہے تو ٹیک لگا کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اور پھر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کرسیوں پہ بیٹھنے کے بجائے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھا کریں، اور پھر بے شک ٹیک والی کرسی بھی رکھ لیں اگر آپ کے لیے ویسے بیٹھنا مشکل ہے۔ کرسیوں پر جو نماز ہے یہ شدید ضرورت کے بغیر، یہ بہت اس میں قباحتیں ہیں، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ آج کل مسجدوں میں رواج بڑھ گیا، بہت ہی شدید مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے۔ اور جب زمین پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں گے تو اگر گھٹنے موڑنا مشکل ہے تو قبلے کی طرف پاؤں کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے پاؤں کر کے زمین پہ بیٹھ جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کمرے میں مورتی ہو تو نماز کا حکم۔ میں جہاں پر ابھی ہوں وہاں میرے ساتھ کمرے میں ہندو بھی رہتے ہیں، میں 5 وقت کی نماز کمرے میں ہی پڑھتا ہوں، باہر نہیں جا سکتا، کمرے میں مورتی بھی لگی ہوئی ہے، کیا میری نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں؟ محمد نسیم سہارنپور سے۔ جناب محمد نسیم، آپ اپنے ان ہندو دوستوں سے کہیں کہ بھائی دیکھو، ہماری نماز اس مورتی کے ساتھ مکروہ تحریمی ہے، نماز واجب الادا ہے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ جب میں نماز پڑھا کروں تو ان مورتیوں پہ کپڑا ڈال دیا کریں۔ تو چونکہ جس کمرے میں تصویر ہو اور باعزت طریقے سے باقاعدہ لٹکی ہوئی اور خاص طور مورتی جس کی عبادت ہوتی ہے، تو ایسی جگہ پہ نماز جائز نہیں ہے۔ تو یا تو آپ کہیں اور نماز پڑھیں یا وہاں پر آپ کیا کریں کہ اس پہ کوئی کپڑا ڈال دیں اور ان کو تمیز سے بتا دیں یار ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے، تو ہم آپ کے مذہب کا احترام کرتے ہیں لیکن آپ بھی ہمارے مذہب کا احترام کریں، تو تھوڑی دیر کے لیے مورتی پہ ہمیں کپڑا ڈالنے دیں۔ ویسے بھی یہ جو بھگوان ہیں آپ کے، ان کو ہمیں نماز پڑھتا دیکھ کے شرم آئے گی جب ہم انہیں دیکھیں گے کہ یہ مولانا صاحب یا یہ جو بھی بھائی صاحب ہیں، جو بھی مسلم ہیں، یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو ان بھگوانوں کو غصہ بھی آئے گا، شرم بھی آ سکتی ہے، غصہ آئے گا ہماری عبادت کیوں نہیں کر رہا، وہ ادھر منہ کر کے کیوں نماز پڑھ رہا ہے۔ تو ویسے بھی ان کی انسلٹ بھی ہو رہی ہے، اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ان کے منہ پہ کپڑا ڈال دیا جائے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو تو نظر نہیں آتا، تو پھر ان سے بولے بھائی جن کو نظر نہیں آتا ان کو کیوں پوچھتے ہو یار، کم از کم تم ہی سے اچھا تمہیں نظر آ رہا ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا۔ پھر ان سے بولیں جب ان کو نظر ہی نہیں آ رہا تو ان کے چہرے پہ کپڑا ڈالنے سے کوئی اپنی انسلٹ بھی یہ فیل نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو تو نظر کپڑا ہی بھی نظر نہیں آئے گا ان کو۔ تو بہرحال یہ تو میں اپنے دلائل دے رہا ہوں، لیکن آپ جو بھی سوٹیبل دلائل ہو ان کو دے کے محبت سے سمجھا دیں کہ بھائی یہ مورتی کو تھوڑی دیر کے لیے چھپا دیا کریں، تو انشاءاللہ تاکہ نماز میں کراہت نہ رہے۔ پھر بھی وہ راضی نہ ہو، پھڈے بازی کی نوبت پہنچے تو کہیں اور نماز پڑھ لیں، پھر بھی ممکن نہیں ہے تو پھر مجبوری میں نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ کیا حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی؟ میں نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، کیا یہ بات حقیقت ہے اور اس کی وجہ کیا پیش آئی تھی؟ محمد الیاس ابو زیبی سے۔ محمد الیاس بھائی، ہمارے علم میں کوئی ایسی مستند روایت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، تو اگر کسی کے پاس روایت ہے تو وہ اس کی سند صحیح ہونا ثابت کرے تو ہم مان لیں گے۔ کوئی ایسی مستند روایت ابھی تک ہمارے علم میں بہرحال نہیں ہے۔